آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں نا ان کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، وہ بیٹھا ہے سیدھے راستے پر. کوئی غلطی سے سیدھے راستے پہ آئے تو صحیح، پھر میں اس کو ہٹاؤں. کیونکہ ہم نے پہلے سیکھ لیا تھا کہ غلط کام یا غلط کام کرنے کی چوائس یا غلط بات کرنے کی چوائس وہ تو پہلے انسان کے اندر ہے، اس کا تو وجود ابلیس سے پہلے بھی تھا. لیکن اگر وہ کہیں فیصلہ کر کے صحیح راستے کی طرف آنا شروع ہی ہو جائے تو اس نے فوراً حملے شروع کر دینے ہیں، سامنے سے، دائیں ہاتھ سے، پیچھے سے. تو اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے وہ. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں پھر ان کی طرف حملہ کروں گا، ان پر آؤں گا بالکل ان کے سامنے سے، بالکل ان کے سامنے سے. یعنی اس سے معنی تو اس کے کئی ہیں، لیکن ایک معنی کم از کم اب لے لیتے ہیں کہ جب انسان صحیح راستے پر آتا ہے نا تو جو جیسے ہی ایک صحیح کام کرے گا تو فوراً اس کو مشکلات آ جائیں گی، فوراً اس کے ارد گرد لوگ بھڑکنا شروع ہو جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہو، اتنے ایکسٹریم کیوں ہو رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو. اور ساتھ ہی اس کو فوراً ہی شک ہونے شروع ہو جائیں گے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. یعنی اس کے ارد وہ آپ کے حملے کا مطلب ہے آپ کی امیڈیٹ جو سچویشن ہے نا، لوگ کہیں گے کہ تم اگر یہ رشوت نہیں لوگے فرض کرو تو جاب چلی جائے گی، اور اس نے پھر بھی رشوت نہیں لی. اب وہ باس میٹنگ پہ بلا رہا ہے، مینیجر میٹنگ پہ بلا رہا ہے، یا اس کو کسی نے کمپلینٹ کر دی ہے، امیڈیٹلی مشکلات شروع ہو جائیں گی. اور ابلیس لوگوں کو اور مخلوق کو استعمال کرے گا ان کو وسوسے ڈال کے کہ ان کے سامنے میں جیسے ہی یہ ایک قدم آگے لینے لگے اتنی مشکلیں پیدا کروں کہ یہ سوچے یہ ساری مشکلیں اس لیے ہوئی ہیں کہ میں نے ایک قدم آگے لیا، اس لیے یہ مشکلیں ہو رہی ہیں، میں ذرا پیچھے ہو جاؤں دوبارہ. میں پہلے 90s میں پڑھا کرتا تھا ڈاکٹر بلال فلپس کے لیکچرز. تو انہوں نے اپنی، وہ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے کافی اسلام پڑھا، عالم بنے. تو ان کی وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیا کرتے، وہ کرسچن تھی ماں ان کی نا. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ماں ان کی ذرا کنونس ہونے لگی. تو جب وہ کنونس ہو اسلام کے قریب آتی گئیں تو ان کو ڈرانے خواب آنے شروع ہو گئے اور بہت ہی ڈر جاتی. اور پھر جیسے ہی اٹھتی ڈرونے خواب سے، وہ کروسیفکس ہوتا ہے نا جو صلیب، اس کو پکڑتی تو سکون مل جاتا ہے ایک دم سے، تو وسوسے ختم ہو جاتے. ابلیس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تنگ تو کرے گا، کب کرے گا؟ جب سیدھے راستے کی طرف آنا شروع ہو جاؤ گے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہی میں سیدھے راستے کی طرف آؤں گا سکون ملے گا، دل کی آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دے گا. نہیں، پہلے مشکل سے گزرو گے، اس کو پار کرو گے، پھر آسانی آئے گی. اتنی سستی نہیں ہے آسانی اس کی پرائز دینی پڑتی ہے. تو اس نے کہا سامنے کے راستے سے تو میں حملہ کروں گا ہی کروں گا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے سے مراد ہے یا تو وہ یاد دلائے گا یار تمہارے پہلے اتنے مزے ہوتے تھے، کیا مصیبت ہے، یہ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہو. وہ بھی تمہارے دوست ہیں آخر، ان کو بھی کال کر لو، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزار لو. اور انسان کو پتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ٹائم گزاروں گا تو اس کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ بھی ہوگا. یا کوئی آپ کی فرینڈز وغیرہ ہیں، جب بھی بات ہوتی تھی اوروں کے بارے میں غیبتیں اور اوروں کی برائیاں نکالنا، غلط قسم کی بات ہوتی تھی. آپ کو احساس ہو گیا کہ میں جب اس کمپنی میں ہوتی ہوں تو یہی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آئے گا پیچھے سے کہ وہ بھی تو آخر ان کا بھی کوئی حق ہے، ان سے بھی کچھ مل لو جا کر. یہ کچھ اس کا مقصد یونین نہیں ہے، اس کا مقصد ہے ان باتوں میں دوبارہ ڈالنا، رائٹ. پھر دوسرا وہ پیچھے کا مطلب ہے کہ انسان کو ایک ندامت ہوتی ہے اپنی غلطیوں پہ کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ سوچتا رہتا ہے. وہ اس کے پیچھے ہے نا غلطی، اس کی ہسٹری میں. ابلیس اس کی ہسٹری کو بار بار یوز کر کے دیکھو تم سے تو یہ ہوا ہے، تم کس کام کے ہو، تم سے کیا خیر ہونا، دیکھا تم نے کیا کیا حرکت کی ہے، تم میں کوئی امید نہیں ہے، تم نے تو جانا ہی جہنم میں. تو وہ پیچھے کی غلطیوں کو سے بار بار یاد دلا کے انسان کو مایوس کرنا، اس طرح سے وہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے. تو انسان کہے میری نماز پڑھنے کا، دعا کرنے کا، حج کرنے کا، روزے رکھنے فائدہ کیا، میں تو اتنے گناہ کر چکا ہوں، میرا تو کوئی امکان نہیں ہے، میں تو جانا ہی جہنم میں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہمارے اردو اسپیکنگ جو کنٹریز ہیں یا جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، ان میں نے جو یہ سائیکالوجی دیکھی ہے میں نے کہیں دنیا میں اور نہیں دیکھی. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، یہ سائیکالوجی میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. وہ کیا ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری تو کوئی امید نہیں ہے، آپ دعا کر دیں، ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں، اللہ آپ کی سنے گا. اپنے آپ سے مایوسی ہے بالکل کہ میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں، مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے میری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، رائٹ. تو اس چیز کو وہ استعمال کرتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اس نے اپنی غلطی سے استغفار کبھی نہیں کرنی، اس نے اپنی غلطی سے اس کو ایک مایوسی ہے
اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مایوسی انسانوں میں ڈالتا رہے. یہ پیچھے سے حملہ ہے. پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اچھا سیدھے ہاتھ سے ہے. سیدھے ہاتھ سے عربی ادب میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوتا ہے اچھے کاموں کے لیے, اور سیدھا ہاتھ استعمال ہوتا ہے ذمہ داریوں کے لیے. تو ذمہ داریاں اور اچھے کام. اب ابلیس عجیب بات کر رہا ہے, میں اچھے کاموں کو بھی ان کے خلاف استعمال کروں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور وہ اچھے کام کی بنیاد پر سمجھنے لگے کہ میں کیونکہ یہ اچھے کام کر رہا ہوں. کوئی عورت سمجھے کہ میں پردہ نہیں کرتی تھی, فرض کریں اس نے پردہ شروع کر دیا. اب وہ پردہ شروع کرنے کی وجہ سے وہ جو ساری اس کی سہیلیاں تھیں یا فیملی میں تھیں جو پردہ نہیں کرتی, ان کو ایسے یعنی گھٹیا نظر سے دیکھنا کہ یہ ان کو دیکھو, ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے, ان کو ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. اس کے دل میں ایک برتری آ گئی اور وہ کمتر ہو گئے اس اچھائی کی وجہ سے, اچھائی کی بنیاد پہ, رائٹ. اصل میں ابلیس کی برتری کیا تھی؟ اس نے خدمت کی تھی نا اللہ تعالیٰ کی, اور زمین پہ ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی خدمت. تو وہ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی نماز کی بنیاد پہ, داڑھی کی بنیاد پہ, پردے کی بنیاد پہ, علم کی بنیاد پہ, اپنی توبہ کی بنیاد پہ کہ میں یہ تو میں کرتا نہیں ہوں, میں پہلے کرتا تھا اب میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں یہ نہیں کرتا, اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے. یا کسی اپنے اور کوئی یہ بھی کہتا ہے نہیں میں اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتے, آپ دوسروں کو تو کمتر نظر سے دیکھتے ہو. آپ کو کسی کی غلطی کی بنیاد پر ہم کسی کو ویلیو نہیں کرتے. ہمیں غلطی سے نفرت ہے, انسان جو غلطی کر رہا ہے اس سے نفرت نہیں ہے. غلطی حقیقی چیز ہے, وہ ہر ایک سے ہوتی ہے. تو ہم پتہ ہی کرتے ہیں لوگوں کو کوئی غلط چیز کرتے دیکھیں یا غلط بات کرتے دیکھیں, استغفر اللہ. استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ کے معنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ان کو دیکھو, ان کو معافی مانگنی چاہیے. ہم لفظ بھی غلط استعمال کر رہے ہیں, اور وہ لفظ بھی ہم تکبر کے لیے استعمال کریں. ایسے تھوڑی استعمال ہوتا ہے یہ. تو یہ سیدھے ہاتھ سے اپنی اچھائیوں کو برتری کا ایک ٹول بنا لینا. پھر سیدھے ہاتھ سے ایک اور چیز بھی ہے کہ جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو شاید اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں تو اب ٹھیک ہوں, میں تو خیر اب نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں تو سیدھے راستے پہ ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دیا. اللہ کرے کہ اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ, یعنی آپ سیدھے راستے سے گریجویٹ ہو گئے, باقی سب ابھی جو ہے وہ اپلیکیشن بھر رہے ہیں اپنی. تو انسان کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اچھے اعمال کی وجہ سے وہ اچھا ہو گیا ہے. جس طرح ہم برے اعمال کی وجہ سے برے نہیں ہو جاتے, یہ بھی بات میں نے سمجھا دی تھی. ہم اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے بھی نہیں ہو جاتے. انسان اچھائی اور برائی کا مکس ہے. اس کو اچھے کام کرتے رہنا چاہیے, برے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس کی جو ویلیو ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر ہے, وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے. ہمیں نہیں معلوم کس وقت کیا قدر ہے ہماری. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی عظیم خدمت اللہ تعالیٰ کے دین کی ہے کہ اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. انہوں نے کعبہ بنایا ہے. اندازہ کریں اس کے بعد سے کسی نے اس وقت سے اب تک کوئی بھی نماز پڑھے گا, کوئی بھی حج کرے گا, کوئی بھی عمرہ کرے گا, ایک دفعہ بھی ذکر کرے گا قبلے کی طرف رخ کر کے, ان کو اس کا ثواب جا رہا ہے. اور وہ بناتے وقت کہتے ہیں ربنا تقبل منا, میرا رب مجھ سے یہ قبول کر لے, وتب علینا, میں میری توبہ قبول کر لے. یعنی میں یہ خدمت تو کر رہا ہوں دین کی, لیکن پتہ نہیں یہ میرے لیے کافی ہوگا کہ نہیں. لیکن دائیں ہاتھ سے حملے کرنے کا مطلب ہے وہ انسان سمجھے کہ میں تو ٹھیک ہوں, اب میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, میرا علم بھی سب سے بہتر ہے, میں سب چیز سمجھ چکا ہوں, باقی سب بیچاروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر سمجھ آ جائے میری طرح, ان کو ہدایت مل جائے تو کیا ہی بات ہو. تو یہ دائیں طرف سے حملہ کرے گا. اور یہ عجیب چیز ہے کہ یہ حملہ لوگ ایسے لگتے ہیں کہ وہ دین کو فالو کر رہے ہیں, وہ خود بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ وہ مذہبی ہیں, لیکن ان پر یہ حملہ ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں شیطان کا حملہ ہو رہا ہے جو بہت موڈ ہو چکے ہیں, یا نماز چھوڑ دی ہے, یا اللہ رسول کی بات, یہ اللہ رسول کے نام لینے والے ہیں, یہ قرآن پڑھنے والے ہیں, ان پر دائیں ہاتھ سے حملہ ہوتا ہے. وعن شمائلہم, اور پھر الٹے ہاتھ سے بھی حملہ. الٹے ہاتھ سے حملہ کا مطلب, الٹا ہاتھ استعمال ہوتا ہے غلط کاموں کے لیے, یعنی غلط چیز کو اچھا دکھانا. یعنی ہوگی اللہ کی نافرمانی, نافرمانی کا مطلب گناہ ہے, عصیان ہے, سیئات ہیں, بدصورت اعمال ہیں. اس کے بدصورت الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. شیطان کیا کرے گا؟ زین لہم الشیطان اعمالہم, بائیں ہاتھ سے آئے گا اور کہے گا نہیں اس کو تو آزادی کہتے ہیں, یعنی کام گندا ہے,
لیکن نام اس کا اچھا دے دینا. یہ تو میں اپنے دل کی بات مان رہا ہوں. یہ تو میری آزادی ہے. یہ تو خوشی میں کیا میں خوش نہیں ہو سکتا؟ انسان اپنی خوشی کے لیے بھی کچھ نہ کرے. اور یہ تو ہمارا ٹریڈیشن ہے بھائی، سب کرتے ہیں. یہ تو نارمل ہے. نارمل، خوشی، آزادی اچھے الفاظ ہیں. کون کہے گا نہیں آپ کو جی آزادی تو نہیں ہونی چاہیے؟ شیطان لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، بائیں ہاتھ سے آتا ہے، اور غلط کاموں کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ذہن میں برے کام اچھے لگنے لگے. جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا. اس کو آپ جو بھی الفاظ دے دیں، پیارے سے پیارے الفاظ دے دیں، وہ گندی چیز رہے گی. پھر تو یہ چاروں سمتوں سے وہ حملہ کرے گا. اور پھر اس کا مقصد کیا ہے چاروں سمتوں سے حملہ کرنے کا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. تو اس سے ہمیں شیطان کے ایجنڈے کا خلاصہ مل گیا ابھی تک. ہمیں مایوس کرنا، ہم میں سے امید نکالنا، ہمیں غلط راستے پر ڈالنا، ہر طرف سے حملے کرنا. اس کا مقصد سارا کیا ہے؟ کہ انسان شکر گزار نہ رہے. انسان جس حالت میں ہے، جو موقع اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، وہ ان موقعوں کو دیکھ کے یہ شکر نہ کرے کہ اس موقع سے میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، اس موقع سے میں ایک مقصد پورا کر سکتا ہوں، کسی اور کی بھلائی بھی کر سکتا ہوں، اپنا فائدہ بھی کر سکتا ہوں. اس کی نظر ہمیشہ ان چیزوں پہ رہے گی جو اس کو نہیں ملی. اس کو کبھی اس طرح جس کی طرف فوکس ہی نہیں آئے گا جو اس کو ملی ہے.